اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان کو بنانے والا خالق اللہ ہے۔ اس کی زندگی میں اسے جو چاہیے وہ بنا کر کے عطا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ دنیا کی زندگی کیسے کامیاب گزرے گی، اس کے خطوط کو متعین کرنے والا وہ بھی خالق اور مالک ہے۔ الا لہ الخلق والامر، جو جس چیز کو بناتا ہے اسی کے پاس اس کی اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ اس کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کرے۔ میرے اور آپ کے مالک نے پہلے دن سے انسانوں کے لیے زندگی کے جینے کے جس طریقے کو پسند فرمایا ہے اس کا نام خالصتاً اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور یہ بھی وضاحتیں فرما دی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ کوئی بھی انسان میرا پیدا کردہ اس جہان میں، اس زمین کے اوپر، جتنا مرضی اپنی عقل کل کا مالک ہو، اس کے لیے اسلام سے ہٹ کر کے چنے ہوئے کسی بھی سسٹم اور نظام کو ہمارے ہاں قبولیت حاصل نہیں ہے۔ فہو رد، مردود ہے۔ جس چیز کو خالق مردود کہیں، دنیا اس کو بے شک پسندیدہ ترین قرار دے دے۔ دنیا میں تو شاید وہ چیز چل جائے، لیکن اللہ کے ہاں یقین نہیں چلنے والی۔ اور اس دین کو جس ہستی سے اس کا آغاز کروایا، ان کا نام آدم علیہ السلام ہے۔ انہوں نے بنی نوع انسان کو اس جہان میں، اس دنیا میں جو ضروری معلومات تھیں اللہ نے مہیا کی، آدم علیہ السلام کو سکھائیں، انہوں نے اولاد تک پہنچائیں۔ سلسلہ چلتے چلتے جناب شیث سے، جناب ادریس سے، جناب نوح علیہ السلام سے بڑھتا ہوا ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام تلک آیا۔ اللہ نے ان کی نسل سے، ذریت سے امامت اور نبوت کا بڑا خوبصورت پھیلاؤ وسعت کے ساتھ دنیا کو دیا۔ جناب اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے مالک نے بے شمار انبیاء پیدا کیے، جن کا سلسلہ آ کر کے جناب عیسیٰ علیہ السلام پہ رکا۔ اور جناب اسماعیل کی لڑی سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ یہ ساری ہستیاں اپنے اپنے دور میں محنت کرتی رہیں، اور ان کی ڈائری لکھنے والا کوئی دنیا کا انسان نہیں، بلکہ اللہ الرحمن کے مقرر کردہ فرشتے کرامن کاتبین، اور آسمان سے لوح محفوظ کی شکل میں، اور پھر وہاں جبریل امین کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کی جو رپورٹ کی گئی ہے آسمان سے وحی کے ذریعے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ،
کہ جو وحی شدہ ہے، من جانب اللہ ہے، منزل من اللہ ہے، جس میں انسانیت کا عمل دخل نہیں، وہ رب فرماتے ہیں کہ یہ جتنے بھی انبیاء ہیں انہوں نے توحید کی دعوت دی، حق کو بیان کیا، اور جاتے ہوئے اپنی اولادوں کو یہی چیز وصیت کر کے گئے کہ میرے بچوں، آپ کے پاس خالص عقیدہ توحید پہ مبنی اللہ وحدہ لا شریک کا ہونا چاہیے، اس میں شرک نہیں، اور وقت کے پیغمبر کی فرما برداری ہونی چاہیے، نافرمانی نہیں۔ سورۃ الشعراء کو پڑھیے، جتنے بھی انبیاء علیہم السلام کا کتاب اللہ میں ذکر ہوا ہے، ان سب کی وصیت اور نصیحت یہ تھی کہ لوگوں واتقوا اللہ، ڈر صرف اللہ کا۔ اور جب ہم ڈر کہتے ہیں تو ڈر میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک پیار اور دوسری نفرت یا پریشانی کا اظہار۔ میرے ساتھ اس وقت ایک لفظ ہے جسے ہم باپ کی شفقت کہتے ہیں، باپ کی شفقت۔ باپ بڑا شفیق ہوتا ہے، رب نے اس کو شفیق بنایا ہے، اسے بچوں سے پیار بھی ہوتا ہے اور ڈر بھی ہوتا ہے کہ میرے بچوں کو میری زندگی میں یا بعد میں کوئی چیز ضرر نہ پہنچائے، نقصان نہ پہنچائے۔ اس لیے جب وہ سختی کر رہا ہوتا ہے تو اس سختی میں بھی ایک پیار ہوتا ہے، مار رہا ہے تو مار میں نفرت نہیں ہے، اصلاح ہوتی ہے۔ اللہ تعالی نے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام بھیجے ہیں، ان سب نے پیار سے، محبت سے اور چیزوں کی طرف رغبت دلا کے اور اللہ کے عذاب سے ڈرا کے اپنی دعوت پیش کی ہے۔ بشیروں و نذیرا، بشیر ہوتے تھے، خوشخبریاں دیتے تھے، نذیر ہوتے تھے، ڈراتے تھے۔ اور جب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمبل لے کے لیٹے ہوئے تھے، اس منظر کو دیکھیے، محسوس کیجئے، تصور کی دنیا میں جائیے، آپ اور میں لیٹے ہوئے ہوں اور ہمارا باس اور ہمارا مالک کہے کہ یہ چادر، کمبل، لحاف، رضائی چھوڑیے، یہ تو کام کرنے کا وقت ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، آپ اٹھیے، قوم کو ڈرائیے، قوم کو ڈرائیے، سمجھائیے۔ اسی لیے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا، واتقوا اللہ۔ اور اس ڈر کا مقصد بڑی دفعہ ہم واضح کر چکے ہیں کہ جہاں بھی قرآن میں لفظ تقوی آئے، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ایمان کے ساتھ ماننا، اللہ کے احکام کو ایمان کے ساتھ ماننا، اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے ڈرتے ہوئے رکنا، کہ اللہ کی اتھارٹی یہ ہے کہ وہ بہت بڑا ہے، عظیم ترین ہے، وہ مالک و خالق ہے، اس کی طاقتیں، اس کی قوتیں اتنی ہیں کہ وہ 7 آسمانوں کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹ لے، وہ زمینوں کو اپنے قبضے میں لے لے، وہ ستاروں کو جھاڑ دے، وہ نظام شمسی کو توڑ دے، وہ سمندروں میں آگ لگا دے، وہ دنیا کے سارے چرند درند پرند اکٹھے کر دے، وہ حشر اور نشر کا مالک، حساب و کتاب کا مالک، سریع الحساب اور نگران اتنا ہے کہ اسے ایک ایک پل کی رپورٹ ہے، ہمیں تو کل کی ہوئی بات بھول جاتی ہے۔ ہر امتی کو پیش کیا، وَأَطِیعُونَ، اور زندگی ویسے گزاریے، آپ کا طریقہ اور سلیقہ رہنے کا، جینے کا، طرز بندگی کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ جو وقت کے نبی نے پیش کیا ہو۔ حضرات، یہ باتیں آپ اور میں سمجھتے ہیں، کسی بھی ادارے میں، انسٹیٹیوٹ میں جب ہم ہوتے ہیں تو اس کے قواعد کو،
ہم فالو کرتے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ کو لے لیں, ایک اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں جو رولز متعین ہوتے ہیں انہیں لیا جاتا ہے. لباس میں, وضاقتہ میں, حجامت میں, سوٹڈ بوٹڈ ہونے میں, اور کتاب اور نصاب میں, حتیٰ کہ امتحانات تلک اسی پیٹرن کا استعمال ہوتا ہے جو کہ وہ انسٹیٹیوٹ دے رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی زندگی کے لیے جس ہستی کو مقرر کیا ہے کہ جس کی ہم نے پیروی کرنی ہے, ان کا نام ہے محمد الرسول اللہ. اور لوگوں اسے تھام کے رکھیے گا. 100 سال نہیں, 1400 سال بیت گئے ہیں. اس ہستی کو چھیننے کے لیے دنیا نے, عالم کفر نے ہر ممکنہ کوشش کی ہے. جب انہوں نے فاران کی چوٹی پہ چڑھ کے, جرم یہ تھا کہ توحید کی دعوت دی, اللہ کے ڈر, اللہ کے تقوی, احکام کو ماننے کی دعوت دی, تو اس ہستی کو جو رپورٹ کیا گیا ہے وہ منفی تھا, مثبت رپورٹ نہیں کی. سگے چچا نے بولا تھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم, عرب و عجم کے مالک, سفید و سیاہ کے مالک, دنیا کے اندر معزز ہونا چاہتے ہو اور دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو, تو اللہ کی توحید کو سینے میں, دل میں جگہ دے دو. زبان سے اقرار کر لو, اعمال سے اظہار کر لو. یہ 360 جعلی ڈگریوں والے, 2 نمبر من گھڑت, مصنوعی اور بناوٹی, ہوم میڈ, ہینڈ میڈ, یہ پتھروں کے بنائے ہوئے سانچے اور ڈھانچے اور سٹیچو, یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. بس یہ عقیدہ بنا کے آ جاؤ. یہاں آپ کیا رپورٹ کر رہے ہیں؟ توحید کو, وحدانیت کو, کامیابی کو. اور چچا نے جواب دیا, سگا چچا ہے, کہنے لگا تبا لک سائر الیوم, تیرا آج کا دن تیرے اوپر آتا ہی نا بربادیوں کا دن ہے, تباہیوں کا دن ہے. یہ اٹھائی ہوئی وحدانیت کی ایک انگلی, یہ 360 لوگوں کی توہین کا دن ہے. تبا لک سائر الیوم, محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ کیوں نہیں گئے؟ حضرات یہ رپورٹ ہے, یہ خبر ہے. آپ حق دے رہے ہیں اور جنت کا رستہ اور صاف ستھرا, نیٹ اینڈ کلین, اور رپورٹ یہ کیا جا رہا ہے. ایام حج آئے ہیں, میلہ لگا ہے, عکاظ کی منڈیاں ہیں, سوق المجاز ہے, لوگ دنیا خریدنے آئے ہیں, اور آپ انہیں وہاں آخرت دے رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں لوگوں عقل مندی کرو, یہ دنیا ہمارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے, وقتی ایک سٹاپ ہے. اور کوئی بھی عقل مند آدمی ریلوے کے پلیٹ فارم پہ, فلائٹوں کے ایئرپورٹ پہ, گاڑیوں کے بس اسٹینڈ کے اوپر اپنے شاہی محل تعمیر نہیں کرتا. مسافر ہے, آتا ہے, گاڑی ملتی ہے, چلا جاتا ہے, باری آتی ہے. ہم کسی اور سیارے سے آئے ہیں, اس سیارے کے نہیں ہیں, ہمیں واپس لوٹنا ہے. یہاں تھوڑا سا ٹائم ہے, زندگی کے کچھ سانس بطور پیریڈ ملے ہیں, یہ کلاس ہے, پڑھ لیجئے, آگے امتحان ہونا ہے. فکر لگائیے, تڑپیے, سوچیے. اور 3 چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے: خالص اسلام, خالص توحید, اور خالص اتباع. قبر میں تیرے مسلک کا نہیں پوچھا جانا, قبر میں تیرے مسلک کا نہیں پوچھا جانا. اور لوگوں نے مسلک اپنے بنائے ہوئے تھے, کسی نے خاندان کو اپنا مسلک بنایا ہے اور اسے پوجتے ہیں. بڑی ساری دنیا برادری ازم کے اوپر مر رہی ہے. کسی نے مسلک دولت کو بنایا ہے, کسی نے اپنا لارڈ ہونا اور سرداری کو, کسی نے جاگیرداری کو. یہ سارے مسلک ہیں جس کے پیچھے آج آپ اور میں بھاگ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھ کے وہ مکہ سے قریب جدہ کے اس سمندر میں ڈال دیا تھا. جب اس سمندر سے
بالکل جدہ کے سامنے دوسری طرف افریقہ کا ملک حبشہ، اور اس حبشہ سے بک کے آنے والے بلال کو، جسے مکہ کی منڈی میں امیہ نے خریدا تھا، اور آپ کہہ رہے تھے گلے میں رسی تھی، یہ سرداریاں کام نہیں آنی، یہ چدراٹیں کام نہیں آنی، یہ بیت اللہ کی تولیت کام نہیں آنی، بیت اللہ کے سائے میں گھر اور گزری ہوئی زندگی کام نہیں آنی۔ خالص عقیدہ لیجئے، امیہ نہیں لے سکا، بلال نے لے لیا، اور آپ کو پتہ ہے محبوب نے بلال کو گلے لگایا رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہیں ہی مؤذن بنا کے بیت اللہ پہ چڑھایا۔ تو یہ چیز جب آپ منڈیوں میں لوگوں کو دے رہے تھے تو پیچھے چچا رپورٹ کیا کر رہے تھے، اور دنیا کا بدترین جھوٹا انسان تھا، بھلے نبی کا خون اور چچا کیوں نہیں ہے، پہلے گالی دی، تبا لک سائر الیوم، میں تجھے برباد کر دوں گا، اور پھر پیچھے کہہ کیا رہے ہیں لوگوں کو، میسج کیا دے رہے ہیں، لوگوں اس بندے کی بات نہ ماننا، کذاب ہے۔ کائنات کی سب سے سچی ہستی کو کذاب لکھا گیا، کذاب لکھا گیا۔ حضرات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ بات واضح کی ہے کہ جیسے سردی اور گرمی برابر نہیں، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں، روشنی اور اندھیرا برابر نہیں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اس کتاب کو جاننے والے اور ان پڑھ برابر نہیں ہیں، جاننے والے اور ان پڑھ برابر نہیں ہیں۔ پوری دنیا میں اس وقت اگر آپ چیک کریں، پوری دنیا میں جدھر منہ کر لیں، 249 ملکوں میں بڑھیے، 3064 لینگویجز میں آپ لٹریچر کو پڑھیے، اے سے لے کے زی تلک لکھنے والے اس کتاب کی الف با سے بھی کورے ہوتے ہیں، لیکن رپورٹیں وہ مار رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کوئی نہیں ہے۔ اس وقت ملحد الہاد کو جس طرح پھیلا رہا ہے، یہ ہماری کمزوریوں کے نتیجے ہیں۔ اگر اس سے واقفیت ہوتی، مجھے اگر کہا جائے کہ 2 + 2 5 ہوتا ہے، میں نے نہیں پڑھا یا میری میتھ کمزور ہے یا میں لا علم ہوں، تو ممکن ہے میں بھی کہہ دوں ٹھیک ہے یہ لکھا ہوا ہے ایسے ہی ہوگا، بہت پہلے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ایسے ہی ہوگا، یہ جو بندہ بیان کر رہا ہے یہ دنیا میں PhD ہے، یہ ایسے ہی لکھ رہا ہے، بیان کر رہا ہے تو ہوگا، نہیں، حقیقت نہیں ہے، لکھا گیا ہے، بولا گیا ہے، مگر حقیقت نہیں ہے۔ آپ کے رب کے بارے میں ملحد جب رپورٹ دیتا ہے، لکھتا ہے اور بیان کرتا ہے، تو کیا کہتا ہے کہ کائنات آٹومیٹکلی بنی ہے، کوئی خالق و مالک نہیں۔ اتنا تو علم لے لیں، اتنا تو پڑھ لیں کہ آپ جنگل میں ہوں، صحرا میں ہوں، دریا میں ہوں، پہاڑوں میں ہوں، غاروں میں ہوں، خزاؤں میں ہوں یا بہاروں میں ہوں، آپ ڈنکے کی چوٹ اعلانیہ کہہ سکے کہ نہیں، اس کائنات کا خالق اور مالک ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ خالق کل شیء، یہ رحمان کی رپورٹ ہے، وہ انسان کی رپورٹ ہے، دونوں میں فرق کیجئے۔ آگے بڑھیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں اللہ نے عقل مند نہیں بنایا۔ رپورٹ کیا گیا، پوری دنیا میں مشہور کیا گیا، کل بھی اور آج بھی کہا گیا کہ یہ بندہ پاگل ہے۔ سورہ نون والقلم وما یسطرون پڑھیے، پہلی 16 آیتیں رب نے اس رپورٹ کے مقابلے میں جواب لکھا، آسمان سے اتارا۔ محبوب جنہیں اپنے حسب نسب کا پتہ نہیں، جنہیں اپنی اصل کا پتہ نہیں، جو صرف لڑاکو اور بے نسلے ہیں، وہ آپ کو اٹھ کر کے کہتے ہیں کہ مجنون ہے۔ مجھے مجنون کے نون کے اندر آنے والے نقطے کی قسم، نون والقلم وما یسطرون، لکھنے والے قیامت تک جو مرضی آپ کے بارے میں لکھتے رہیں، ہم حلف اٹھا کے
قسمیہ طور پہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے رب کی نعمتوں کے ساتھ عقل مندی اور دانائی کے آخری درجات پہ ہیں، جنون نہیں ہے آپ کے پاس۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ جیسا رویہ، کردار اور اخلاق نہ آپ سے پہلے کسی ماں نے جنم دیا ہے، نہ آپ کے بعد کوئی دے پائے گی۔ حضرات، کائنات کے سب سے مخلص انسان نے جادو کو توڑا، جادو کی گردن کاٹی، اور اس کے لیے معوذتین جیسی 2 صورتیں عطا کی، بیان کی۔ جس فرد کے اوپر جادو ہے، جادو سے بڑھ کر کے دنیا میں مخفی دشمنی کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے جس پہ ہم نے کئی بار بات کی ہے، بالخصوص اس میں کالا جادو، انسانیت کی دشمنی۔ جب وہ حاصل نہیں کر پایا تو مخفی طریقوں سے آپ کی نعمتوں پہ جلنے والا حسد کے آخری سٹیپ پہ گرتا ہے اور جادو میں آتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی وار کرنے کی کوشش کی گئی، رب نے آسمان سے 2 صورتیں اتاری، 11 آیتیں ہیں، ایک میں 6 ایک میں 5۔ آپ صدق کے دل سے یقین سے پڑھیے، اگر جادو ہوا تو رب ختم کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ جادو ہو، نفسیاتی وہم نہ ہو، انسان سائیکی میں نہ چلا گیا ہو، یا اس کو بار بار وہ لفظوں کے ساتھ جوڑا نہ گیا ہو۔ مثلا بچوں کو جیسے کہا جاتا ہے کہ چھت پہ نہیں جانا، اوپر ہو پکڑ لے گا، یا کوئی نام ہم نے علاقائی رکھا ہوا ہوتا ہے، اب وہ اوپر ہوتا نہیں ہے لیکن بچوں کے ذہن میں بیٹھ گیا ہوتا ہے، بچوں کے ذہن میں بیٹھ گیا ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں، اس چیز کو بس اوقات دماغ میں بٹھا لینا۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو دم کیا اور یہ لفظ کہے، اُعِیذُکُمَا بِکَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، او میرے بچوں، میرے شہزادوں، میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں لے کے آتا ہوں، بِکَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، رب کے جتنے بھی کلمات ہیں، من کل شیطان، ہر اس چیز سے جو آپ کو اصل سے حق سے دور کرے، وَمِن كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، ہر طلسماتی، موہوماتی، خیالاتی، تصوراتی، جس کا حقیقت سے تعلق نہ ہو، وہ بٹھائی گئی بات، وہ البلا، ان سب چیزوں سے، وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، اور ہر اس آنکھ سے جو آپ کے اوپر حسد کرے اور جلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کو رپورٹ کیا کہ یہ کفر ہے۔ وحد الساحر، اگر کوئی جادو کرتا ہے تو امت مسلمہ، اسلامی حکومت شرط ہے، آپ اور میں اٹھ کے نہیں، کسی بھی حد کے مسئلے کو عوام ہاتھ میں نہیں لے سکتی۔ یہ حاکم وقت کی اتھارٹی ہے کہ وہ اس حد کو لگائے، اگر جادوگر کا جادو کرنا ثابت ہوتا ہے تو گردن اتار دی جائے۔ جس نے جادو کی گردن کاٹی تھی اسی ہستی کو رپورٹ کیا گیا کہ جادوگر ہے، ساحر بولا گیا۔ قرآن نے کہا کہ ایسے نہیں ہے، نہ وہ ساحر ہے، نہ وہ بات کسی مسحور کی ہے، اور نہ ہی وہ پگلا، مجنون اور دیوانہ ہے معاذ اللہ، نہ ہی وہ جھوٹا ہے، صادق و امین ہے۔ آپ کو یہ بھی رپورٹ کیا گیا، یہ بھی رپورٹ میں لکھا گیا کہ آپ بے نسل ہیں، بے نسل ہے، ابتر۔ یہ سورۃ الکوثر میں رب نے جواب دیا، کہا ایسے نہیں ہے، انا آتیناک الکوثر، تم سمجھتے ہو کہ گھر بار نہیں ہے، مال دولت نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، بڑے بڑے محلات نہیں ہیں، انا آتیناک الکوثر، ہم نے اپنے محبوب کو اختیار دیا تھا، زمین لیجئے، دنیا لیجئے، خزانے لیجئے، معافی ہا لیجئے، لائف ٹائم قیامت تک کی لمبی زندگی لیجئے، یہاں رہیے اور پھر آئیے۔ یا یہ 62-63 سال کی عمر کی ڈیوٹی نبھا کے ہمارے پاس آ جائیے اور جنتوں کے مہمان بنیے۔ تو محبوب نے جسے چنا، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہ اس دنیا سے تیرا ساتھ آلہ ہے، تیرا ساتھ آلہ ہے۔ بیٹی فاطمہ یہ جملے سن کے رو پڑی تھی، اور حسنین کریمین اپنے نانا کی گود پہ بیٹھے، سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ سیدہ عائشہ میرے محبوب کی کمر کی طرف
ٹیک دے کے سہارا دے کے آنسو بہا رہی تھی. اپنا جب چھوڑتا ہے پتہ تب چلتا ہے. دل اپنے کو جب ہاتھ پڑتا ہے رگ تو تکلیف پھر ہوتی ہے. وگرنہ بڑے جنازے اٹھتے ہیں, کسی کے جنازے پہ شاید ہمارے آنسو نہیں نکلتے. جب اپنے کو کٹ لگتا ہے تو خون پھر ہی نکلتا ہے. تکلیف اسی کی ہوتی ہے. ہر ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں ہر بندہ اپنے مریض اور دکھی کو لے کے بھاگ رہا ہوتا ہے, اسے اپنی فکر ہوتی ہے. کبھی اہل بیت میرے محبوب کے اصحاب ان کی زندگیوں کو پڑھیے, لیکن انہوں نے بے نسلہ لکھا. اللہ نے کہا انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. بولنے والوں کو بولنے دو, محبوب اپنا کام کرو. 4 کام. پہلے نمبر پہ حق کے لیے سٹینڈ لینا سیکھیے. یہ جو نماز میں قیام ہے نا, یہ رسمی نہیں ہے. وضو کیا, بھاگے آئے, ہاتھ باندھے, چھوڑے, کھڑے ہو گئے, نہیں. یہ باطل کے سامنے, غلط کے سامنے سٹینڈ لینا. آپ اور میں ہر جگہ سٹینڈ لیتے ہیں. بیٹا اگر لیٹ نائٹ آپ کی گاڑی لے کے کچھ پی پلا کے سڑکوں کے اوپر اندھا دھند گاڑی چلا رہا ہو اور آپ کو خبر ملے, آپ چارپائی پہ سکون سے سوئے رہیں گے؟ درد ہوگی, تکلیف ہوگی, آپ روکیں گے, ٹوکیں گے. بیٹی رات کے ٹائم آپ سب کو چھوڑ کے یہ کہہ کے کہ اچھا میں اپنی زندگی کی آپ مالک, تو آپ یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے. درد ہوگی, تڑپ ہوگی, فکر ہوگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس امت کو رپورٹ کیا, کہا لکھو کنتم خیر امت اخرجت للناس. ہم نے تمہیں وہ امت بنایا ہے جس سے بہتر کوئی نہیں, اور سب سے بڑی خوبی کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں کے فائدوں کے لیے سٹینڈ لیتے ہو. اخرجت للناس. حضرات اگر ہم اپنے سسٹم کو ایمانداری سے دیکھیں, پورا سسٹم, رات کے وقت صحیح معنوں میں ناکا کیوں لگتا ہے؟ اس میں جو ہماری طرف سے آنے والی اونچ نیچے اسے سائیڈ پہ رکھے. یہ ناکے کیوں لگتے ہیں؟ کہ ڈاکو سے, چور سے, غلط لوگوں سے بچا جائے اور عام آدمی کو تحفظ دیا جائے. ہماری 4 دیواریاں کیوں بنتی ہیں؟ ہم مین گیٹ کیوں لگاتے ہیں؟ جب اپنے آ جائیں تو لاک کیوں کر دیتے ہیں؟ جب تک کوئی اپنا نہیں آئے تو انتظار کیوں کرتے ہیں؟ یہ فکریں ہوتی ہیں. ہم دوسروں کے لیے جیتے ہیں. باپ ساری زندگی گھر چھوڑ کے دہاڑیاں, مزدوریاں, تانے تنوڑے سن کے لوگوں کے, تغاریاں اٹھا اٹھا کے, دھوپ میں کھڑا ہو کے, کام کوئی بھی ہو آسان نہیں ہوتا. وہ قلم کا ہو, وہ دماغ کا ہو, وہ ہاتھ کا ہو, وہ جسم کا ہو, مشکل ہوتا ہے, آسان نہیں ہوتا. ماں چولہے پہ کیوں جلتی ہے؟ ہم دوسروں کے لیے جیتے ہیں. ہم دوسروں کے لیے جیتے ہیں. شوہر بیوی کی خاطر, بیوی شوہر کی خاطر, والدین اولاد کی خاطر, اولاد والدین کی خاطر. یہی تو خوبی ہے. اگر ہم سٹینڈ نہ لیں تو کون جیے یہاں پہ؟ سارے مرے. ہماری فوج رات کو اگر جاگ رہی ہے, دن کو جاگ رہی ہے, پہرے دے رہی ہے, تو وہ زمینی سرحدوں کے محافظ, وگرنہ دشمن ٹوٹ پڑتے. اور یہ علماء جو جاگ رہے ہیں, کتاب و سنت کے جاننے والے, اور لوگوں کو جگاتے ہیں, اگر یہ نہ ہوتے تو نظریاتی سرحدوں کے دشمن آپ کی ان سرحدوں کو پامال کر کے پہلا جملہ یہ ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں, اللہ ہے ہی نہیں. اور دوسرا جملہ یہ ہے کہ اللہ ہے تو ہم نہیں مانتے, کفر. اور تیسرا جملہ یہ ہے اللہ کو بھی مانتے ہیں, ساتھ اوروں کو ملا کے بھی مانتے ہیں, کا شرک. تینوں نہیں چاہیے. اور چوتھا یہ ہے کبھی مان لیا کبھی نہیں مانا, جو دل کو اچھا لگا مان لیا, جو نہیں کہا نفاق ہے. جھوٹ مت بولو, آنا ہے تو مخلص ہو کے آؤ. ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے آئیے. یہ نظام تھا جسے انبیاء نے منوایا اور چلایا. دنیا کیا رپورٹ کرتی تھی کہ یار اس بندے کو نہ مار دو. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہے, نمرودی طاقت کی پوری کوشش تھی کہ ڈی این اے ختم کر دیا جائے. نسل سے بڑھ کے بھی اگلا ہے. ہمارے علاقوں میں بالخصوص اگر آپ جنوبی پنجاب میں چلیں, یہ جس کے جھاڑو نہیں بنتے تنکے والے, یہاں بانس والے نہیں, ایک خاص قسم کی دب ہوتی ہے, درب, گھاس کی شکل کی.
یہ فصلوں کو ختم کر کے اپنا اوپر قبضہ کرتی ہے۔ اسی طرح آپ نے آکاش بیل کو دیکھا ہوگا، درختوں کے اوپر جب آتی ہے تو انہیں نیچے سے ختم کر دیتی ہے۔ جو اچھے ذمہ دار ہوتے ہیں نسلی، وہ چاہتے ہیں کہ اتنا ہل چلایا جائے، اسے اکھاڑ دیا جائے کہ اس کا بیج ہی ختم ہو جائے، کچی کچی کو اکھاڑا جائے، پکنے نہ دیا جائے۔ ہمیں گندم چاہیے، اس میں دمبی سٹی نکل آتی ہے، ہم اکھاڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ بیج ختم کر دیا جائے، گندا بیج جو کام کا نہیں ہے۔ اور کفر کیا چاہتا ہے؟ حق کا بیج ختم کر دیا جائے، اور پورے عراق سے لے کے، بابل سے لے کے، کلدانیوں سے لے کے، کنعانیوں تلک، وہاں سے لے کے بیت المقدس تلک، بیت المقدس سے لے کے وہ شام اور فلسطین تلک، وہاں سے لے کے اردن تلک، اردن سے لے کے کہاں مکہ ہے، جہاں جہاں اس ہستی کے قدم لگے تھے، کہا نسل ختم کر دو۔ ابھی تو اکیلا ہے، مار دو گے، اکھاڑ دو گے، لہذا فیصلہ کیا گیا جلا دیا جائے تاکہ اس کا ڈی این اے باقی نہ رہے، نمونہ ہی باقی نہ رہے، اس کی نسل، اس کی پشت، اس کی ہڈیاں جلا دو، ہڈیوں میں موجود جو نسل ہوتی ہے وہ ختم کر دی جائے، جلا دی جائے، کچھ نہیں بچے۔ اللہ کا فیصلہ تھا کہ نہیں۔ دنیا یہ رپورٹیں مار رہی تھی، آگیں جلاؤ، نارے نمرودی بناؤ، چیخا جلاؤ۔ آسمان سے آواز آئی، ٹھہرو، تمہارے فیصلے نہیں، الا لہ الخلق والامر، آگ کو بنایا بھی میں نے ہے، اس میں جلانے کی طاقت بھی میں نے رکھی ہے۔ یہ ہے سیرت ابراہیمی، اور یہ ہے قربانی کا فلسفہ۔ فصلی لربک وانحر، جہاد آپ کریں، ہجرت آپ کریں، کوشش آپ کریں، محبوب آپ رات کو اکیلے نکلیں۔ یہ جو 12 تلواریں 12 قبیلے لے کے زہر میں بھجا کے بیٹھے ہیں نا کہ وار چلے گا، پتہ نہیں چلے گا کس کا وار ہے، بچانا میرا کام ہے، اور مارنے والوں سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے۔ دنیا نے دیکھا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نکلے، ہجرت کی، سٹینڈ لیا۔ یہ ہے فصلی، کھڑا تو ہو، کھڑے ہونے کی کوشش تو کر، ٹانگیں ٹوٹ جائیں جڑوا کے، پلستر کروا کے، رات ڈال کے، بساکھیاں دے کے، ہاتھ میں کچھ نہ کچھ کرسی ورسی پکڑا کے، کہا جاتا ہے چل تو صحیح، تھوڑا وزن تو ڈال، کہا فصلی، آپ اور آپ کی امت کھڑی تو ہو، کھڑا ہونا آپ کی ذمہ داری ہے۔ حالات مکے جیسے ہو جائیں، رکوع میں آ جائیے، مزید بگڑیں، 313 ہوں، مد مقابل 1000 آ جائے، جگہ بدر ہے، نیچے ریت ہے، صف بھی کوئی نہیں، کلین بھی کوئی نہیں، جائے نماز بھی نہیں، کائنات کی سب سے حسین پیشانی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، فسجد واقترب، محبوب آپ سجدہ کریں، آپ صرف سجدہ کریں، باقی کام کیا، اور 1000 کی درکت بنا کے 70 کو مروا کے 70 قیدی کروا کے مدینہ روانہ کر کے مدینہ کو عزت دی تھی۔ ہم اس پیغمبر کے وارث ہیں۔ فصلی کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی لڑتے رہو، پوچھا جانا ہے قبر میں، من ربک، من نبیک، ما دینک، تیرے دین میں تیری مشکلیں کون پوری کرتا تھا، تیرا رب کون تھا، پالنہار کون تھا، اور تیرے دین میں جو دین لے کے آیا ہے اس میں وحی کی خبر، دین کی خبر کس سے لی جاتی تھی، نبی کون تھا۔ یہ ایسا اتفاقی عقیدہ دیا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے بھی لیا اس کے بیڑے پار ہو گئے، جس نے بھی لیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی نصیب کرے۔ حضرات یاد رکھیے، یہ ساری باتیں لے کے اب آئیے، دنیا جو مرضی لکھتی رہی، بولتی رہی، کہا جلا دیجئے، مار دیجئے، لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی فیصلہ کیا گیا، صرف ایک برائی سے روکتے تھے، قوم میں برائی تھی، گندگی تھی، فحاشی تھی، کہا تو کون ہوتا ہے روکنے والا۔ ان کو بھی کہا گیا کہ اسے جلا دیں، مار دیں، ڈی این اے ختم کریں، نسل مٹا دیں۔ قوم عاد کو روکا، قوم سمود کو روکا، جناب ہود نے، جناب صالح نے کہا اس کا جو کچھ ہے کاٹ کے رکھ دو، اونٹنی کی ٹانگیں تک کاٹ دی گئی۔ اللہ کے فیصلے غالب آتے ہیں، یاد رکھیے، اور بڑی اچھی طرح یاد رکھیے۔
दुनिया के सैकड़ों निज़ाम आए, उलट गए, करोड़ों लोगों की खोपड़ियां काटी गईं, मुसलमानों की खोपड़ियों से दरो दीवार बनाए गए, और दुनिया ने कहा मुसलमान मिट गए। और इकबाल का कभी शिकवा पढ़िए, वो दर्द पढ़िए, वो स्पेन का सफरनामा पढ़िए, वो करतबा मस्जिद में बैठ के 2 रकत और तशाहुद की हालत में उठी हुई उंगली, झुकी हुई नजरें मगर रब की वहदानियत, और उसके बाद की तारीरें पढ़िए, आपको पता चल जाएगा दुनिया कह उठी थी मुसलमानों का भी कोई रब है। वक़्त के रसूल बोल उठे थे, उनके साथी बोल उठे, मता नसरुल्लाह, महबूब वही आई है, अल्लाह की मदद कब आएगी? कहा बड़ी जल्दी। पहले लोगों पे आरे रख के सर चीर दिए गए, कंगियों से उनके जिस्म को नोच लिया गया, लोहे की कंगियां गर्म करके जिस्म पे फेरी गई। वह फिरऔन दिल औताद, फिरौन मेखों वाला, कीलों वाला। सजा शुरू ही यहां से करता था कि जो भी मुखालिफ है दीवार के साथ लगा दो, 1.5 फुट ऊंचा कर दो, नीचे टेबल फट्टा खड़ा है, पाँव के अंदर मेखें ठोको, लंबे लंबे कील, एक कील होते हैं, एक मेखें हैं अच्छी खासी, फुट 1.5 फुट की, ठोक दो। फिर हड्डियों से, पिंडलियों में टखनों से लेके घुटनों तलक, घुटनों से लेके रानों तलक, और फिर इस दाईं साइड पे मरवाता, क्योंकि इसमें कोई सिस्टम नहीं है पीछे, ताकि बंदा जल्दी मरे नहीं, खून निकले, तकलीफ महसूस करे और तड़पे। और फिर लेफ्ट साइड से शुरू करवा के आखिरी मेख दिल में ठोकता और कहता बोल मन रब्बुक, रब कौन है तेरा? और ये उसने किसी और से नहीं, अपनी बीवी से, अहलिया से, महल की मालिका से, जिसने बोला था रब इब्नी ली, मेरे अल्लाह फिरऔन के महल में मेरी जगह नहीं है, अपनी जन्नतों में मेरे लिए महल बना, मैं तेरे मूसा को मान के आ रही हूं। हजरात, दुनिया ने बड़े बड़े जुल्म किए हैं, हक ने सहे हैं, और ये सहता आया है, जीत इसी की है। बज़ाहिर असबाब नहीं होते। कौम मूसा के पास कौन से असबाब थे? कोई नहीं थे। रब ने जीत उन्हीं की रखी है। घबराइए नहीं, खड़े रहिए। मैंने देखा है आंधियों के अंदर तनावर दरख्त टूटते हुए, लेकिन घास जिसमें थोड़ी लचक होती है, इधर झुकी इधर झुकी। मोमिन को अल्लाह ने ऐसा ही बनाया है। अज़म होता है, इस्तिकामत होती है, कुव्वत होती है, ईमान और यकीन होता है। मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा ताकतवर है। बड़ी बड़ी मुश्किलों को कह दो कि तुम बड़ी नहीं हो, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये वो चीज़ें होती हैं जो मोमिनों को कायम रखती हैं। वगरना जनाब खब्बाब के पास क्या था? सैयदा सुमैया के पास क्या था? जनाब बिलाल और खुबैब रूमी के पास, वो तो रूम से आया था, क्या था? जनाब सलमान फारसी के पास क्या बचा था? कुछ नहीं। ईमान की दौलत को दुनिया आपसे छीन रही है, काबू रखिए। और ये ईमान की दौलत, ये नमाज की दौलत, ये क़याम की दौलत, ये रुकू की दौलत, ये सजदों और तशहुद की दौलत, ये सिर्फ रिवायती नहीं है, प्रैक्टिकली है। वन हर, और फिर जो भी रब कुर्बानियाँ मांगे दे के आइए, वो माली हो, वो जिस्मानी हो। अकीदे को कमज़ोर करके ना आना, कलमा लेके आना, कल क़यामत के दिन आना। कुछ पास नहीं है, तराजू लगेगा, वो कलमे वाली एक चिट में रख करके तेरी सारी ज़िंदगी के गुनाहों को हल्का करके इस कलमे को वज़नी करवा दूंगा। आ सही, ईमान लेके आना, अकीदा लेके आना। मौत भाइयों सबको आनी है, सब ने मरना है, किसी ने नहीं जीना, सभी ने रहना है। आप चेक करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत अगरचे इस बात पे थोड़ा बहुत लड़ी है, लेकिन ये तो सब ने माना है कि मौत आई, अजल आई, रहलत फरमाई, इंतकाल हुआ, इस दुनिया से गए। फातिमा यतीम हुई, हसनैन करीमैन नाना से महरूम हुए, 9 बीवियां बेवा हुई। मानती है दुनिया। मेरे महबूब की जितनी भी घरवालियां थीं, मौत आ गई।
اہل بیت کا ایک ایک فرد اس دنیا سے چلا گیا، شہداء، انبیاء، صالحین، میرے پیغمبر کے چاروں خلفائے راشدین پہلے تبھی موت اس دنیا سے گئے، دوسرے نے شہادت، تیسرے نے شہادت، چوتھے نے شہادت۔ یہ زندگی کے سلسلے ہیں، نہ وہ رہے ہیں نہ ہم نے رہنا، جانا ہے، سفر ہے۔ لیکن کامیابیاں کن کی ہیں یہ سنیے، قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، یہ سورہ فتح ہے، سورۃ الحجرات سے پہلے۔ فتح کس کی ہے؟ اس سورت کو کبھی پڑھیے گا، درد دل سے تڑپ کے سوچ کے پڑھیے گا۔ هو الذی، اللہ وہ ہے، ارسل رسولہ بالہدی، جس رب نے ہدایت دے کے نبی کو بھیجا، ودین الحق، اور دین دیا جو حق تھا۔ کس لیے دیا؟ بھیجا کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں تاکہ سارے دینوں پہ غالب کر دے۔ مجھے یہ لگتا ہے تاکہ سارے دین جو لوگوں نے من گھڑت جعلی بنائے ہوئے ہیں ان کو پتہ چل جائے، ان پہ ظاہر ہو جائے کہ حق یہ ہے، حق یہ ہے۔ بھائی اگر شہر میں 50 دکانیں اسپیئر پارٹس کی ہوں، 49 جو ہیں وہ 2 نمبر مال رکھ کے بیٹھے ہوں، اور ایک کے پاس جینون 1 نمبر مال ہو، پتہ تو سب کو لگ جاتا ہے نا کہ نہیں جینون کہاں سے ملنا ہے، کہ نہیں پتہ چلتا؟ بھائی پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں چلتا؟ پتہ چل جاتا ہے۔ جتنے مرضی کو پردے ڈال لے، جتنا مرضی ٹیسٹ پیدا کر لے، مجھے نہیں پتا پیچھے کیا سازش تھی یا حقیقت تھی، لیکن ہم نے سنا کہ فیصل آباد میں ایک مسکین ٹکی والا ہے بیچارہ، بڑی ٹیسٹی بناتا ہے اور رش ہی ختم نہیں ہوتا۔ دنیا پہنچ گئی، بتایا کہ اس میں میٹیریل کون سا استعمال ہو رہا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا رب کے گھر میں جینون فرنچائز پہ قبضہ کر کے یہ جو 360 لات منات عزا ہبل ود سوا یغوث یعوق نصر نائلہ یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں 2 نمبر ہیں، جھوٹے ہیں، بناوٹی ہیں، من گڑتے ہیں۔ جینون نہیں، جینون اللہ کون ہے؟ قل هو اللہ احد، only one without anyone، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضرات اس دعوت کو لے کے، اخلاص کو لے کے، توحید کو لے کے، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج پوری دنیا پہ کوئی چپا ایسا نہیں ہے۔ افریقہ کے جنگلوں میں جتنے ملک ہیں افریقہ کے، جن لوگوں کو صحیح معنوں میں روٹی بنانی نہیں آتی، انہیں توحید کا پتہ ہے، حق کا پتہ ہے۔ کانگو جہاں زندہ انسانوں کو کھایا جاتا ہے، لوگ ننگے رہتے ہیں، اور وہاں روٹی پکانے کا طریقہ یہ جس سے ہم کتابوں کو نہیں جوڑتے تھے، وہ لیٹی سی لیوی سی گوند پتہ نہیں کیا، یہ پانی کو چولہے پہ رکھ کے یا آگ جلا کے گرم کر کے اس کے اوپر اس کو رکھ کے لکڑی مار مار کے برتن میں ویسی لیٹی بناتے، اور اس کے پھر ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے لڈو بناتے۔ دوسرے چولہے پہ پانی رکھا ہوا ہے، بیچ میں کوئی مرچ یا کوئی جنگلی بوٹی ڈال کے، کوئی نمک اس میں ڈال کے، آپ اس کو زیادہ سے زیادہ عزت کا نام دے کے شوربہ کہہ لیں، حالانکہ وہ شوربہ نہیں ہے۔ اس میں ڈبو کے ان لڈوؤں کو، ان پیڑوں کو یوں ڈبو کے یہیں سے ہاتھ رکھ کے منہ کھول کے یوں کھانے والے، انہیں بھی پتا ہے قل هو اللہ احد لیظہرہ علی الدین کلہ۔ کائنات کے جتنے لوگ دین بنا کے بیٹھے ہیں، الہ معبود بنا کے بیٹھے ہیں، ہندو مت کو بھی پتا ہے اسلام کیا ہے، سکھ مت کو بھی پتا ہے اسلام کیا ہے، بدھ مت کو پہ بھی ظاہر ہو گیا اسلام کیا ہے۔ حضرات عیسائیت پہ، یہودیت پہ، سبائیت پہ، مجوسیت پہ، دنیا کے ہر اس مذہب پہ جو گھر بنایا گیا اللہ نے نہیں اتارا۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، جس کی دلیل آسمان سے نہیں آئی، ان پہ ظاہر ہے اسلام کیا ہے، جانتے ہیں۔ ذکر کیا تھا کہ انسان اپنی نظروں میں کیا ہے اور رحمان کیسے دیکھتا ہے۔ یہاں دنیا کی نظر کیا ہے؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا، کذاب اور معاذ اللہ مجنون اور پاگل اور دیوانہ اور ابتر پیش کر رہے ہیں، وہ یوں دیکھ رہے ہیں، اور اللہ ان کی تعریف میں پورا قرآن اتار رہا ہے۔ وہ دنیا کی نظر، یہ رحمان کی نظر۔
آگے سنیے، محمد الرسول اللہ۔ دنیا نے کہا جھوٹا ہے، یتیمی کو سہارا دینا چاہتا ہے، باپ پیسے والا نہیں تھا لہذا نام پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، تم مزمم کہو، ہم مزمل کہیں، تم کہو کہ یہ قابل تعریف نہیں، ہم مدثر بولیں، تم جو مرضی کہو، ہم احمد بھی کہیں محمد بھی کہیں، محمد الرسول اللہ۔ زمین کے اوپر دین دے کے، وحی دے کے، رسول بنا کے، ہم نے اپنا نمائندہ بنا کے، ہمیں ریپریزنٹ جو زمین پہ کرے گا اور وہ جینون ہوگا، وہ محمد ہیں، رسول اللہ ہیں۔ اور کون؟ والذین معہ۔ حضرات اس میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک میرے نبی کے گھر والے اہل بیت، بڑی دشمنی تھی لوگوں کو اہل بیت سے، اور بد نصیبی میرے نبی کے گھر والے اچھے نہیں لگے کسی بھی دور میں، لوگوں کو بڑا ستایا گیا۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تو دشمنی تھی، اوجڑیاں رکھی گئیں، اوپر جا کے پتھر رکھے گئے، گراؤ مار دو، قصہ اور کہانی ختم ہو جائے، کھانے میں زہر دے دو، یہ بھی ہوا۔ مگر میرے محبوب کی بیویوں کو، آپ کی بیوی سے کوئی دشمنی کرے نا، آپ سکے باپ کو سائیڈ پہ کر دیتے ہیں، کوئی نہیں ابا تیرے نال نام ہی بنی، تو مر بھی گیوں تے ابے والی لسٹ چوں نادرا کڈ تے نہیں سکتی۔ لیکن یہاں کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی بول غلط بولا گیا، کوئی تڑاق ہو گئی یا طلاق ہو گئی، تو نادرا نے بیچ میں لکھ دینا ہے متعلقہ۔ کیا خیال ہے؟ کتنا سنبھل کے قدم اٹھاتے ہو اور دنیا کو مشورے دیتے ہو، کچھ وہ کھچے رہے، کچھ ہم تنے، اسی کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ چاہ کا، دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا لیا۔ عقیدے کی دیوار نہ گرنے دینا۔ اہل بیت میں سب سے پہلے نبی کی بیویوں کو گندا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اگر آپ نے کسی کو گندا کرنا، اس کے گھر کو گندا کہیے۔ دوسرے نمبر پہ میرے محبوب کے نسب کو گندا کیا گیا، کہا ابتر، بے نسلہ ہے، اس کی اولاد ہی نہیں۔ اللہ نے کہا 4 بیٹیاں 3 بیٹے ہیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین، اصحاب ایمان کی بیویاں، اپنی بیویوں کی قدر کرتے ہو تو میرے نبی کی بیٹیوں کی اور بیویوں کی قدر کرو، پردے میں رہنے دو، یہ پردے کی بات ہے، یہ عزت کی بات ہے، یہ آبرو کی بات ہے۔ اپنے تو کپڑے سنبھال کے رکھو اور نبی کی بیویوں اور بیٹیوں کے کپڑے اتارو، اور انہیں باپ ہی نہ مانو، بیٹیاں ہی نہ مانو، نسب ہی نہ مانو، زیادتی نہ کرو۔ اور اسی طرح آپ کی نسل کو ختم کرنے کے لیے وہ سبائی کوششیں، وہ رافضیت کی ساری تمنائیں دم توڑ گئی جب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہ جملہ لکھ دیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ، میرا نبی اور میری نبی کی معیت میں ساتھ میں رہنے والے، وہ بیویاں ہوں، وہ بیٹیاں ہوں، وہ بیٹے ہوں، وہ نواسے ہوں، وہ نواسیاں ہوں، والذین معہ، وہ آپ کے اصحاب یار ہوں، غار ہوں، وہ اصحاب مزار ہوں، وہ صدیق ہوں، وہ عمر فاروق ہوں، وہ جناب عثمان ہوں، جن کی کل شہادت تھی، وہ میرے علی ہوں، وہ جناب معاویہ ہوں، وہ 1.25 لاکھ صحابہ، یہ بنی عباس اور دیگر فرق کرنا تیرے میرے کام ہے۔ میرے نبی کے سائے میں، شملے میں، چھتری میں، کلمے میں، لا الہ الا اللہ میں، وہ سارے ہی تھے۔ سب کی لڑیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں نہ کہیں جا کے مل رہی تھیں، اور آپ ان کو لے کے کہہ رہے تھے، ان کو گواہ بنایا۔ رب نبی کے اوپر کوئی جھوٹا گواہ نہیں لیتے۔ 1,24,000 صحابہ کو کھڑا کر کے رب کو کہا، اور ان بندوں سے پوچھا، الا هل بلغت، جو میری ڈیوٹی لگی تھی میں نے پہنچائی؟ میں نے پہنچائی۔ بچوں کو کبھی کھڑا کر کے پوچھنا پوت، میں تہاڈیاں خواہشاں ضرورتاں پوریاں کیتیاں؟ میں 30 سال باہر رہا، میں نے پردیس دیکھا، میں نے تنہائیاں کاٹی، جدائیاں برداشت کی، رنگ کالے ہو گئے، میری زلفیں اڑ گئی، میں گنجا ہو گیا، میں ٹھیک ٹھاک تھا، میں بوڑھا ہو گیا، جوانی گئی، پھر بھی بیوی کہے گی میرا تے حق مارے ہی نا۔
مکان بنا دیا لیکن میری تو جوانی گئی. بچے کہیں گے پیو سانو شفقت تو محروم رکھے ہی نا, تو ساڈے لیے کیتا کی ہے. یہ جملہ سن کے لوگ مر جاتے ہیں. ذرا سن, 1.25 لاکھ وفادار حیادار والذین معہ, اہل بیت بھی, میرے محبوب کے اصحاب بھی اللہ کو محبوب گواہ بناتے ہیں. اللہ یہ 1.25 لاکھ صحابہ کے 2.5 لاکھ ہاتھ ہیں اٹھے ہیں. اللہم اشہد, اللہ میں نے فریضہ نبھا دیا ہے, حق پہنچا دیا ہے, انہوں نے لے لیا ہے, کلمہ گو ہیں, میرے ساتھ کھڑے ہیں. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حضرات جن کی گواہیاں رب نے ڈلوا لی, محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈلوا لی, رب نے سورہ فتح بنا دی, قرآن بنا دیا. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, ساری زندگی بھی ان کو لڑائی میں پیش کرتا رہے. اللہ کہتے ہیں وہ ان کی اجتہادی کاوشیں تھیں, اور جب دو مجتہد بولتے ہیں تو آپس میں ٹکراتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. دو مجتہد اپنی رائے اپنی دلیل سے بات کرتے ہیں, دو سیاستدان, دو پارٹیاں, دو ڈاکٹرز, دو مکتبہ فکر, ہومیوپیتھی, ایلوپیتھی, دیسی پیتھی, یہ بھی آپس میں بیٹھ کے اپنی اپنی کاوش, لیکن کوشش کیا ہوتی ہے اصلاح اور خیر خواہی. یہ خیر خواہ تھے, اپنی اپنی طاقت سوچ اور ہمت کے مطابق امت کے لیے بہتر, کفار کے لیے سخت, اپنوں کے لیے نرم. رکعا سجدا, رکوعوں میں سجدوں میں, یبتغون فضلا من اللہ, یہ رب کے فضل کے علاوہ کچھ نہیں چاہنے والے, ورضوانا, بندوں کو راضی کر کے ذاتی مفاد نہیں, یہ رب کی رضامندی. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ان کے اندر منافقت کے نشان نہیں, رب کی وحدانیت کی توحید کے نشان ان کے چہروں پہ, ان کے سجدوں پہ, ان کی پیشانیوں پہ. ذالک مثلہم فی التوراۃ, ہم نے ان کی مثالیں تورات میں بھی دی, ومثلہم فی الانجیل, انجیل میں بھی دی. ہاں یہ ضرور ہے, فصل تیار ہو گئی, چھوٹی کومپل تھی, پھر اپنی سوکھ پہ کھڑی ہوئی, پھر تیار ہوئی, تنا موٹا ہوا اور پھلدار ہوئی, اور جب یہ فصل بہار پہ آئی لہلہائی, اپنے خوش ہوئے, بیگانے دیکھ کے جلے. بات اور ہے, بیگانے جلے. اللہ کہتے ہیں لیغیظ بہم الکفار, ناشکرے غصے میں آئے. وعد اللہ الذین آمنوا, اللہ کا ان سے وعدہ ہے ایمان والوں سے, وعملوا الصالحات, نیک اعمال کرنے والوں سے, منہم مغفرۃ واجرا عظیما, تمہاری کمی بیشیاں معاف ہیں, اجر عظیم ثابت ہے. اور ہمیں یہ حکم دیا گیا, تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. لوگو یہ لوگ چلے گئے ہیں, ہم نے آپ کو ان پہ جج بنا کے نہیں بھیجا, وہ عاقبت کو پا گئے, ہم ان سے راضی, وہ ہم سے راضی. اپنے اعمال کی فکر کر کے آؤ, اپنے آپ کو دیکھو, آپ کس پانی میں ہو. دوسروں کو کٹہرے میں کھڑے کر کے ان کے بارے میں گھٹیا لفظ بولنے سے, حضرات اللہ کا شکر ہے میری جماعت ان چیزوں سے بری ہے. اہل بیت کو بھی کما حق ہو ماننے والی, اصحاب رسول پر یقین اور ایمان رکھنے والی, محمد الرسول اللہ والذین معہ, جن کو رب نے داخل کر دیا ہے, ان کا نام ہم خارج نہیں کر سکتے. لہٰذا اس چکر میں پڑھنا بھی مت, یہی دعوت ہے, یہی پیغام ہے, یہی اسلام ہے, یہی دین حق ہے. اللہ اسی پہ رکھے, اسی پہ زندگی دے, اسی پہ موت دے. وما توفیق الا باللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی, دین بڑا واضح ہے, کتاب و سنت کا نام ہے, اور یہی آپ امت میں چھوڑ کے گئے. اتفاق اور اتحاد کی یہی علامت ہے. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. جس نے بھی اس کو چھوڑا اس کی مثال وہی ہے, سیلاب ہے, ہیلی کاپٹر سے بچانے کے لیے رسا پھینکا گیا ہے, نیچے 4 لوگ کھڑے ہیں, 5 لوگ ہیں, بھائی ہیں, ان کی آپس میں نہیں بنتی, اور یہ کہیں کہ رسا آیا ہے, اور اس رسے کے بل اتار کے اپنی اپنی رسی چھوٹی چھوٹی الگ کر کے اس کو پکڑ کے لٹکنے لگے, تو شاید ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے. اگر اتفاق سے پہلے ایک کو, پھر دوسرے کو, پھر تیسرے کو چڑھا دیں گے تو ان سب کے بچنے کے امکانات ہیں. اللہ نے آسمان سے جو رسی اتاری ہے کتاب اللہ ہے, وہی ہے, اسی کے ساتھ جڑ کے مخلص ہو کے, اگر آپ مخلص ہو کے لے رہے ہیں, غلطی بھی ہوگی تو رب معاف کر دے گا, بلکہ اجر ملے گا.
اگر آپ کے دل میں کینہ ہے، دوسرے سارے معاذ اللہ جہنمی ہیں اور صرف آپ جنتی ہیں، تو یہ سوچ آپ کو بھی لے ڈوبے گی، قوم کو بھی لے ڈوبے گی۔ جنت اللہ کی ہے، اللہ کے ہاتھ میں رہنے دیجئے، تقسیم اللہ نے کرنی ہے، بانٹنی اس نے ہے، دینی اس نے ہے۔ میرے اور آپ کے فیصلے صرف اتنے ہیں کہ یہ بتائیں کہ جنتیوں کے اعمال کیا ہیں، جہنمیوں کے اعمال کیا ہیں، باقی معاملات اللہ کی سپرد کر دیں، اور اسی کو مد نظر رکھ کے ہم دعوت دیتے ہیں۔ آج دنیا کھڑی ہوتی ہے اور فیصلے کرتی ہے، فیصلے کرتی ہے، اور یہ کوئی چھوٹا بات نہیں ہے کہ میرے نبی کے یاروں کو، جنہیں نبی کہیں کہ جنتی ہیں، یہ اٹھ کر کے بولے کہ جہنمی ہیں، اور جسے کعبہ سے بڑھ کے عزت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے، کہ مسلمان کی عزت اللہ کی نظروں میں کعبے سے بڑھ کے، میں اور آپ اٹھ کے اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیں، رسوا کرنے لگ جائیں، حساب تو ہونا ہے، گرے بانوں تلک ہاتھ جانے ہیں، لہٰذا انصاف رکھیے۔ سوال ہے، ایک دو مسجد میں جمعہ کی نماز میں 4 سنت رکعت ادا کی جا سکتی، یہ صرف فرض ادا کیے جائیں گے؟ بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھ لیجئے بڑے اچھے طریقے سے۔ لوگ کیا کہتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی قطعاً غرض نہیں ہوتی، وہ اپنے حساب کے خود مالک ہیں، انہوں نے جواب دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غسل واغتسل وبکر وابتکر، جو جمعے والے دن نہائے، گھر والوں کو نہلائے، جلدی کرے، جلدی کروائے، مسجد میں آئے، ثم صلی ما قدر لہ، آپ 10 بجے آ گئے ہیں، آپ 100 نفل پڑھ لیں، 200 رکعت پڑھ لیں، آپ 10 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، ثم صلی ما قدر لہ، کوئی حد مقرر نہیں، پڑھیے جتنا پڑھنا ہے، دعائیں کیجئے، مناجات کیجئے، لیکن جمعے کے لیے فار اسپیشل کوئی 4 رکعتیں پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہوں تو ہمیں کسی صحیح روایت سے نہیں ملتا۔ یہ ریسرچ ہے، یہ اسٹڈی ہے، یہ دین ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ریئلٹی ہے، تیرا میرا بنایا ہوا نہیں ہے۔ آپ نے خطبہ دیا ہے، خطبہ پورے انہماک سے سنیے، بولیے مت۔ پھر 2 رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض پڑھے ہیں اور پڑھائے ہیں، اور پھر حکم دیا ہے صلو 4، 4 رکعتیں پڑھو بعد میں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پڑھی ہیں۔ حکم ہمارے لیے ہے 4 کا، علماء نے تطبیق دی ہے کہ اگر آپ گھر میں جا کے پڑھیں گے تو 2 پڑھ لیں، کیونکہ سنتیں گھر میں پڑھنی افضل ہے، اور اگر مسجد میں پڑھیں تو 4 پڑھیں، 4 جمع 2 6 نہیں، یہ ہے ٹوٹل جمعے کی نماز۔ یا رسول اللہ کہنا صحیح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے سامنے بیٹھ کے میرے محبوب نے یہ لفظ کہلوایا بھی، اصحاب نے کہا بھی، دوسری رائے کوئی نہیں ہے، لیکن آپ اٹھ کے چلے گئے، دیوار کے پیچھے ہیں، زندہ ہے، موجود ہے، آپ کو کہا گیا اخرج الینا یا محمد، آپ کو یا محمد نام لے کے بولا گیا۔ اللہ نے قرآن میں سورۃ الحجرات اتار دی کہ جو آپ کو یوں کہہ کر کے آوازیں دے رہے ہیں، اگر ان کے پاس عقل ہوتی تو یہ ایسے نہ کہتے، یہ درست نہیں ہے، روکا گیا ہے۔ اس لیے ہم جیسے اپنے بڑے کو نام لے کے نہیں پکارتے، ایسے ہی کائنات کے سب بڑوں میں سے بڑے، اور اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کسی بھی جگہ محبوب کو اس انداز میں نہیں بولا یا ایھا النبی یا ایھا الرسول کہہ کے پکارا ہے، جب اس کا جواز تھا ہم اس کے قائل۔ جہاں سوء ادب ہے اس سے بچنا بہتر ہے۔ وطر اگر تہجد میں نہ اٹھنے کی وجہ سے رہ جائیں تو پھر کس وقت پڑھے جائیں؟ بھائیو، وطر عشاء کی نماز نہیں ہے، یہ تہجد کی نماز ہے، وطر۔ اور اگر یہ رہ جائیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، فرض نماز اور وطر، النائم اذا استيقظ، سویا ہوا جب اٹھے، نیند کی وجہ سے ہی نماز رہتی ہے، سویا ہوا جب اٹھے، یہ نہیں دیکھے سورج طلوع ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، پڑھنے کا وقت ہے نہیں ہے، کل جو ہے میں عشاء کے ساتھ پڑھ لوں گا، نہیں کہا اسی وقت پڑھے۔ والناسی اذا تذکر، بھولے ہوئے کو 2 سال بعد یاد آیا ہے کہ یار فلاں تاریخ کی میری نماز رہ گئی ہے، ہفتے بعد یاد آیا ہے، اسی وقت پڑھ لے، اگلے دن کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے کافی سارے دوست احباب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمارے بہت ہی قریبی دوست، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو برکت دے، جو ہمارے لیے ایک مثال بھی تھے، نمونہ بھی تھے۔ اللہ نے اولاد کی دولت نہیں دی، کبھی رب کا شکوہ نہیں کیا، ان کی اہلیہ بھی اس جہان سے چلی گئی، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ اور کافی سارے دوست احباب جن کے بھائی، والدین، عزیز و اقارب اس دنیا سے گئے، میرے مالک سب کی مغفرت فرما۔ بہت سارے دوست بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، کلینکوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو تندرستی اور صحت اور عافیت سے نوازے، اللہ دکھیوں کے دکھ دور کرے۔ اور لوگوں بالخصوص یہ دعا ضرور کیا کرو، اللہ اس کلمے کی بنیاد پہ بنی ہوئی یہ دھرتی، یہ مٹی، یہ ملا ہوا خطہ، اللہ اسے اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے محفوظ رکھنا، تا قیامت رکھنا، سلامت رکھنا،
اور اسی کے اندر رہ کر کے ہماری زندگیوں کو مبارک کر، دین اور دنیا کو اچھا بنا۔ اقول قولی ھذا وآخر